نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام کا سید خیر الانام کے بعد فرمان باری تعالی فصل لربک، تو اپنے رب کی نماز پڑھے، وانحر اور قربانی دیں۔ اس سبق میں، اس کلام میں قربانی کا حکم اور نماز کا ذکر ہے۔ آقا کریم کے ارشادات عالیہ کے مطابق عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد، نماز عید کے بعد قربانی کا حکم ہے۔ تو اس سے وہ بات واضح ہوتی ہے ان کلمات سے، اور حضور کے ارشادات عالیہ سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی واجب ہے ہر آزاد مسلمان مقیم امیر پر۔ آزاد ہے، غلام نہیں ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم نہیں ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، امیر ہے، ان کے مالدار ہے، جس پر گنجائش ہے قربانی کی، اس پر قربانی واجب ہے اپنی طرف سے۔ اس کے علاوہ جس مسلمان کی طرف سے چاہے قربانی کر سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے پہلے کرے گا، پھر اوروں کی طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہر ایک کی طرف سے ایک بکری یا بکرا، دمبا، بھیڑ، چھترا، جو بھی ہو، میسر ہو، جس کی نشانیاں، شرائط قربانی والے جانور کی ہوں مکمل، ان کی عمر کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے وہ کرے۔ اور اگر کچھ سرفراز مل کر بڑے جانور میں حصہ ڈالیں تو گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان سب میں سے کسی کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، جب عمریں ان کی شرعاً حکم کے مطابق ہوں۔ تو اس میں ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ ہو یا گائے ہو یا بیل ہو یا بھینس ہو، سب تو 7 بندے مل کر اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ 7 بندوں کا ملنا جو ہے یہ جواز ہے، اس سے 7 بنتے ہیں، لیکن اگر 7 سے کم ہو جائیں تو بھی حرج نہیں۔ یعنی گائے کے، بیل کے، اونٹ کے 3 حصے کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، 2 کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، ایک بندہ اپنی طرف سے کر لے ایک حصہ پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ایک بات دوسری ہے کہ جب مل کر کریں تو کسی بندے کا حصہ 7 میں سے کم نہ ہو، پھر اگر ایسا ہو تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک بندے کا حصہ کم ہو تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس طرح جتنے حصے دار ہیں وہ سارے کے سارے ثواب کی نیت سے وہ حصہ ڈالا ہو، انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ کسی نے گوشت بیچنے کے لیے حصہ ڈال دیا کہ میرا حصہ ملے گا میں بیچ لوں گا، اب تو وہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی ان میں سے۔ ایسے ہی کسی اور کام کے لیے حصہ ڈالا کہ میں نے شادی کرنی ہے، ایک پروگرام ہے، اس پہ میں نے خرچ کر گوشت چاہیے مجھے، ایک حصہ میں ڈال دیتا ہوں مجھے ملے گا گوشت، یہ کام کر لوں گا، ثواب کی نیت نہیں ہے تو وہ قربانی کسی کی نہیں ہوگی، 7 کی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قربانی کی نیت کرتا ہے یا عقیقے کی نیت کرتا ہے، وہ ثواب بھی ہے، اس کے بعد گوشت جہاں مرضی استعمال کر لے، شادی پہ استعمال کر لے، کسی ولیمے پہ استعمال کر لے، کر سکتا ہے کہ نیت ثواب کی ہو اس میں، تو پھر قربانی درست ہوگی ان کی۔ تو یہ سارے جانور جو ہیں قربانی کے، بکرا، چھترا، دمبا، بھیڑ، اونٹ، گائے وغیرہ، ان میں عموماً نشانی جو ہے ان کی بالغ ہونے کی، بڑے ہونے کی، جوان ہونے کی، 2 دانت بڑے ہونے، دھندا ہونا ہے۔ تو اگر گھر میں پالا ہو جانور تو پھر تو اس کی عمر کا پتہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ گھر دے جمے ہوئے ہیں دند نہیں گنے جاتے، دن گنے ہوتے ہیں، ان کے دنوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ویپاری پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ویسے جانور بعض فربا ہوتے ہیں، موٹے اور تازے ہوتے ہیں، لیکن عمر کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو نہیں مانا جائے گا۔ دانتوں کے نشانے جو ہیں
تو سال کا بکری ہوگی تو اس کے دان بڑے ہوں گے. چھترا بھی ایسا ہی ہے، لیکن چھترے کے بارے میں یا بھیڑ کے بارے میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ دیکھنے میں سال کا معلوم ہوتا ہو لیکن 6 مہینے کا بھی ہو تو وہ جائز ہے. باقی جانوروں میں ایسا نہیں ہے. اونٹ 5 سال کا، اور بیل گائے وغیرہ جو ہیں یہ 2 سال کی ہو تو پھر یہ بڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح باقی ہے کہ جانور تندرست ہو، اچھا ہو. جسے پاک میں آتا ہے قیامت کے روز یہ تمہاری سواری بنیں گے. تو ایسا جانور جو ناپسندیدہ ہے، ایسا اس میں عیب ہے، نقص ہے، بیماری ہے کہ وہ دیکھنے میں برا لگتا ہے، چل بھی نہیں سکتا ہے، یا اس کا کان وغیرہ زیادہ کٹا ہوا ہے، آدھے سے کم کٹی ہوئی، زیادہ سینگ ٹوٹا ہوا ہے. اوپر سے سینگ ٹوٹا ہو تو چل جاتا ہے، اندر جو اس کی گودا ہے اس کا وہ نہ ٹوٹ جائے. وہ ٹوٹ جائے جڑ سے تو پھر وہ نہیں استعمال کیا جائے قربانی کے لیے. بعض جانور ایسے ہیں قربانی کے لیے تو نہیں استعمال ہو سکتے، لیکن ویسے اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں گوشت کا. تو یہ قربانی کے دن جو گوشت بنتا ہے جانوروں کا، جانور ذبح ہوتے ہیں، بڑا خون ہوتا ہے، بڑا گوشت ہوتا ہے. بعض لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اتنا ضائع کر دیا، کسی کام نہیں آیا جی، اس کا کوئی اور کام کر لیتے اس کی جگہ پر. لیکن آقا دو جہاں رحمت عالمین کا فرمان عالی شان ہے کہ قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی پسند عمل نہیں ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو گنجائش رکھتا ہے قربانی نہیں دیتا وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے نماز عید پڑھنے کے لیے. اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے اس کی. تو اس واسطے یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور جو ہیں یا قیامت کے روز میدان محشر میں تمہارے نامہ اعمال میں لائے جائیں گے. یہ کھور سم اور قال کے بالوں سمیت آئیں گے، اس کا وزن کیا جائے گا تمہارے نامہ اعمال میں. پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے. تو اس پہ انکار نہ کیا جائے گا. انکار کرنا جو ہے یہ گمراہی ہوگی. اس کے علاوہ صدقہ فطر ہے، فطرانہ. ابھی رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو عید کا دن آتا ہے. عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا چاہیے. جو ہر ایک فرد کا فطرانہ جو ہے وہ 2 سیر، 2.25 سیر یا 2 کلو 50 گرام یا 100 گرام یہ بنتا ہے آٹا جو استعمال کرتے ہیں. اس کی قیمت، اور اگر منقع، جو، کھجوریں ان میں سے کوئی چیز گنیں تو اس کے سے ڈبل وزن ہے اس کا. 1 سا کہتے ہیں اس کو، 4.5 سیر ہوتا تھا، تقریباً 2.25 کلو بنے گا. اتنی قیمت اس کی بنی، وہ ہزاروں کے حساب سے بنتی ہے. تو یہ جو ہے آٹا گندم جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا تقریباً 350 روپیہ زیادہ سے زیادہ بنے گا فی کس کے حساب سے. تو ہر اس کے اوپر واجب ہے جو بندہ صاحب استطاعت ہے، مال رکھتا ہے، اور جو نہیں رکھتا اس کو دیا جائے گا. جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، دینی مدارس کو بھی دے سکتے ہیں. تو اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے جو نابالغ ہیں یہ واجب ہے. بڑے بچے ہیں یا خاتون بیوی ہے یہ ان خود ادا کریں یا ان کے مشورے سے دیا جا سکتا ہے. بتا کے ان کو مشورہ کر کے گھر پہ اکٹھے دے سکتے ہیں. فطرانہ ہے یہ بھی ضروری ہے. اور یہ اس کے علاوہ یہ تو صدقات واجبہ ہیں، لازمی ہیں. اس کے علاوہ جو صدقات اللہ تعالیٰ توفیق دے راہ حق میں دیتے رہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. صدقہ دینے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، افضل ہے. تو جو ہو سکے جس قدر گنجائش ہو راہ خدا میں دیا جائے. اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی کے مطابق جو مالدار ہیں، نیکوکار ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے بارے میں فَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں سوالی کا اور محروم کا حق رکھا ہوا ہے. جس کا حق ہے اس کو دیا جانا چاہیے. اور یہ کہ کسی کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. اور اگر زیادہ سے مراد یہ ہے کہ برکت ہوتی ہے اس میں، باقی جو بچتا ہے وہ صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، برکت والا ہوتا ہے. اس واسطے اس میں چاہیے کہ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق ارشاد عالی کے مطابق ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. اس طریقے سے پیارے آقا کریم بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ شوہر یتیم بچے پرورش میں ہیں ان کو صدقہ دینا کافی ہے؟ فرمایا ان کو دینے میں دگنا اجر ہے. یعنی اپنے عزیز و اقارب جو صدقات واجبہ کے علاوہ باقی صدقات ہیں نا جو
اپنے عزوکار کو جو بھی قریبی ہے اس کو دو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابدا بمن تعول، اس سے پہلے شروع کرو جس کا ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ کہ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ اپنے گھر والے میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح اپنے گھر کے اخراجات پہلے پورے کریں، اپنے بال بچوں کو پہلے دیں جتنا ان کا ضرورت ہے، پھر کسی اور کو واحد دیں۔ ایسا نہیں باقی والے بھوکے رہے ہیں میں صدقہ خیرات کرتا پھروں، یہ درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک لقمہ روٹی کا، ایک مٹھی کھجور کی ہے، اس کی مثل کوئی اور چیز جس کے مسکین کو نفع پہنچے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک صاحب خانہ جس کے حکم سے یہ دیا ہے کسی کو، ایک بیوی ہے گھر والی وہ تیار کرتی ہے کھانا وغیرہ بناتی ہے، ایک خادم ہے باہر دیکھ کے آتا ہے، تینوں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اتنا یہ اہم اور اچھا کام ہے۔ تو اس کے پیارے آقا کا فرمان ارشاد میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، یعنی اس کی دل جوئی ہو جاتی ہے، اس سے اس کو سکون ملتا ہے۔ منہ بنا کے بھائی کے سامنے بیٹھو گے تو پریشان ہوگا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بری بات سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، کیونکہ بری بات ہے، برا کام کرتا اس سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ راستہ بھولے ہوئے کو راہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ کمزور نگاہ والا ہے، نظر کمزور ہے، اس کی مدد کرنا، راستہ دکھانا، اس کے بھی یہ بھی صدقہ ہے۔ راستہ میں پتھر پڑا ہوا ہے، کسی کو ٹھیڈا لگ جائے گا، کانٹا ہے، ہڈی ہے جس کو کسی کو تکلیف دے گی، ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے برتن سے دوسرے برتن، بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ حدیث پاک میں اتنے آسان ہے صدقات جو ہے نا، صرف خلوص کی نیت ضرورت ہے، دل صاف ہو۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 بندوں میں انصاف کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، انصاف کی بات کرنا۔ کسی جانور پر سوار ہونے میں کسی کی مدد کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کا مال اٹھوا دینا، بوجھ اٹھوا دینا وہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ جو قدم نماز کی طرف چلے وہ بھی صدقہ ہے۔ اتنا آسان ہے، مگر اس طرف توجہ ہو، اتنے صدقات ہو سکتے ہیں لیکن توجہ ہو، خلوص نیت کے ساتھ کرے۔ اس طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا، ایک زندگی میں ضرورت ہے بندے کو، اس کے پاس ہے مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، 1 درہم صدقہ کر دیتا ہے، وہ بہتر ہے اس سے کہ جب جاننے لگے کہ یہ فلاں فلاں کو دے دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو ان کا ہو ہی چکا ہے جب تم جا رہے ہو دنیا سے، تو ان کا یہ ہے جن کے ہاتھ میں ہوگا، جو جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے۔ تم اپنی زندگی میں اپنی ضرورتیں ہوتے ہوئے بھی خرچ کرو تو اس کا زیادہ اجر ہے۔ صحت کی حالت میں، زندگی تندرستی کی حالت میں خرچ کرو۔ اس طریقے سے آقا فرماتا ہے کہ بچے ہوئے کا تیرے لیے خرچ کرنا بہتر ہے، روکنا تیرے لیے برا ہے۔ ضرورت روکنے پر ملامت نہیں ہے، لیکن ان کے شروع میں جو تیری پرورش ان کے سے شروع کرو جن سے جو تیری ذمہ داری میں، ابدا بمن تعول، یہ حدیث پاک آتی ہے کہ خرچ کرو جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، ان سے شروع کرو اور جتنا کر سکتے ہو کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ کہ نہیں حضور اپنے مال کی کون لوگوں کی کون کرتا ہے؟ اپنے مال کی نہیں کرتے، اپنا مال وہ ہے جو کھا لیا ختم ہو گیا، ہنڈا لیا ختم ہو گیا، یا راہ خدا میں دے دیا جمع ہو گیا تمہارے خزانے میں، جو جمع کر کے رکھ رہے ہو تمہارا ہے ہی نہیں، چھوڑ جاؤ گے تم، وہ تو اوروں کا ہو جائے گا۔ اس کی حفاظت زیادہ کرتے ہو، اسی کا دھیان رکھتے ہو، اس کا نہیں کرتے جو آگے تمہارے کام آنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو توجہ سے دیکھیں، غور کریں اور راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور قبول فرمائے۔